السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز ود لائبریری چینل۔ آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر اس کا نام ہے کچھ ٹکڑے گرم دوپہر کے، اور اس کا عنوان ہے محبت کی وانی، اور اس کی رائٹر ہیں جذبہ مقصود۔ حال نواب کریم کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم ہی دو گے، مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ افریدی خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا ایک دم سے۔ بابا مگر میری بیٹی ابھی بس 10 سال کی ہے، کیسے پیش کر دوں اسے میں خون بہا میں؟ مطلب کیا ہے تمہارا بابا؟ ہانیہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اگر پھر کبھی اپنے گناہ کی سزا میری معصوم بچی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو جان نکال دوں گا، سمجھ لگی؟ افریدی خان بلند آواز میں بولے اور مکمل لاطلقی کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھے، کیونکہ بات اپنی بیٹی پر آ رہی تھی، بیٹی بھی وہ کہ جسے آج تک کسی بھائی نے اپنے ہونے کا مان نہیں دیا تھا۔ بابا جان دیکھیں، آپ کو اپنی بیٹی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان صاحب نے بول دیا تھا، خبردار زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیٹی کا نام لیا بھی تو کیا میں قتل ہو جاؤں یا پھر اپنی 10 سالہ بیٹی پیش کر دوں؟ یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی تھی، اب تم قتل ہو جاؤ یا تمہاری بیٹی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دو باپ ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ چکے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ بیٹے کا تھا، مگر اس وقت دونوں کو اپنی اپنی اولاد کی پڑی تھی، دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں دونوں ہی نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک کو پوتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، دوسرا اپنی بہن کو بہن نہیں قربانی کا بکرا سمجھ رہا تھا۔ بابا جان تم چپ کر جاؤ، اب یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ بھبر گئے تھے۔ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ بس میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک منحوس لڑکی ہے جس کا وجود بھی تم لوگ اس حویلی میں گوارا نہیں کرتے، جس کا سلام کا جواب دینا تم لوگ گناہ سمجھتے ہو۔ یاد ہے جب تمہارا بیٹا ہوا تھا کیسے میری بیٹی کی گود سے چھینا تھا تم نے؟ یاد کرو اپنے الفاظ، تم خود تو منحوس ہو، اپنی منحوسیت میری اولاد پر مت ڈال دینا۔ یہ الفاظ تم نے ادا کیے تھے جو میری بیٹی کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ خان صاحب آج سارا حساب بے باک کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گل سکتی تھی اب ماضی۔ اچھا بات سنو ہانی یار، یہ 7 والے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکا آیا ہے یہ تو کسی بھی لڑکی کو منہ ہی نہیں لگاتا، بہت کڑوا ہے۔ چھوڑو سحر یار، بس چند دنوں کی مار ہے یہ لڑکا بھی۔ اچھا چلو زیادہ نہیں تو بس ایک لنچ کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ اوہ تو میں یہ چیلنج سمجھوں یا پھر مذاق؟ چیلنج سمجھو، مذاق کا نام دے رہی ہو؟ ڈر گئی کیا؟ ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں، بہت اچھی طرح جانتی ہو مجھے۔ جی بالکل، اب بس میری یہ بات پوری کر کے دکھاؤ ذرا، اگر پوری کر دی تو جو تم کہو، مجھے تم سے کوئی امید نہیں، مگر یار چیلنج پورا کروں گی تو کچھ تو حق بنتا ہے نا تمہارا؟ ہاں یہ تو ہے، چلو 3 دن کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا پھر 20,000 کیش اور بندوق خان میں ڈنر دے دو گی کیا؟ ہاں تو بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ، مگر چلو تمہاری جیت کا امکان بھی تو بہت کم ہے۔ میں تو آج جا رہی ہوں 2 دن کی چھٹی پہ گھر، پیچھے تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو۔ بار لنچ تک صحیح ہے، یہ اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں جی بس لنچ تک ہی صحیح ہے۔ سیر اٹھ کر چلے گی روم میں۔ ہانی پیچھے سوچنے لگی کہ اس لڑکے کو کیسے اپنے چکر میں لاؤں۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی، سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھانی فیملی سے۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر سے باہر، ہانی اتنی ہی پابندی میں جگڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دو دن کی چھٹی پر سحر گھر چلی جاتی اور ہانی ہاسٹل میں ہی رہنا پسند کرتی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے بھائی کی 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس سے چھوٹے کے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا ابھی منگنی شدہ تھا۔ اوہ میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں، مجھے تو اس لڑکے کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی ہے، مگر کیسے پتہ کروں؟ یہی سوچتی ابھی کہ وہیں سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہانی بھی جلدی سے سمت چل پڑی۔ ہانی جان بوجھ کر ٹکراتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر نیچے گرا دی۔ کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے۔ ہانی نے جلدی میں اپنی پسند داری اس کے نوٹس میں رکھ دی، اسی امید کے تحت کہ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی رابطے میں کوئی امید نکل آتی۔ نوٹس اسے پکڑا کر بہت تیزی سے چل پڑی، کہیں اس کی نظر اس رکھی گئی ڈائری پر ہی نہ پڑ جائے۔ حال اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جس بہن سے قربانی چاہ رہے ہیں اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ تو دیا نہیں۔ سحر کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے، جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ سحر کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی دن سے اس معصوم اور ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے ہی بھائی منحوس کے نام سے پکارنے لگے۔ بابا جان تھے جو پیار کرتے، ورنہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے، تو بابا جان نے ہانی کو ہاسپٹل بھیج دیا۔
اپنی ہاسٹل بھیج دیا۔ اپنی ماں اپنے بھائی اور خاندانوں والوں سے ٹکر لے کر یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن ہانی ادھر رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی، یہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی جو ان کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پرواہ کیے بنا ہاسٹل بھیج دیا، جہاں آ کر ہانی کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ہوا تھا اور اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرور سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ ماضی اور ہانی کی تقریب کامیاب ہوئی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی ڈائری سے دے دو۔ ڈائری لاک تھی، کوئی نمبر ہو سکتا لکھا ہو، پر وہ کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری یونیورسٹی میں سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کامیاب ہی ہو گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون گوشے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی، دور سے وہی لگ رہی تھی۔ قریب جا کر یقین ہو گیا، کیونکہ وہ سیم کل کی ہولی میں بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، کل آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کے انجان بنی رہی، مگر دلشاد تو ہانی کی آنکھوں میں ہی کھو گیا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحہ یوں ہی گزر کے ہانی کو خود ہی بولنا پڑا، جی کوئی کام تھا کیا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے میری شکر ہے مل گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آپ کا لنچ یا ڈنر تو بنتا ہے نا؟ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری تو تھی، آپ کو نہیں پتہ، بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا آپ کا نام دلشاد خان؟ اوہ میں بھی خان ہوں۔ اور آپ کا نام ہانیہ، مگر پیار سے دوست ہانی بولتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ بی ایس آنرز، CSIT ڈپارٹمنٹ، لاسٹ ایئر۔ او گڈ۔ ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں، ساتھ اسٹڈی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ فی الحال میں ادھر ہی رہتا ہوں، مگر آبائی گاؤں میں فیملی ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ اچھا کل شہر آ جائے، پھر کل ہی کا کہوں اس سے، ورنہ وہ یقین ہی کرے گی۔ ہانی دل میں سب ترتیب دے رہی تھی۔ کیا کل ہم ساتھ چائے یا لنچ پہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینک قسم کا تھا تو نہیں، مگر ہانی تھی ہی ایسی، آنکھیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا دیکھتے رہو۔ رنگ دودھ سے بھی سفید، اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ ڈال دیا ہو، گھٹنوں سے نیچے جاتے بال، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہر طرح سے حسین تھی یہ لڑکی۔ ایک پل میں ہی دل کے تاج چھیڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے پل بے خود سا دیکھتا جا رہا تھا۔ ہانی نے اس کے سامنے ہاتھ لا کر اسے متوجہ کیا تو ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، مگر پھر خود پہ کنٹرول کر کے موبائل نمبر لے کر اپنی راہ لی۔ ہانی چیلنج پورا ہونے پر جہاں خوش تھی، مگر دل میں کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، جسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کر رہی تھی۔ ماضی دلشاد ہانیہ ہی کے علاقے سے تھا، مگر ہانی انجان تھی، کیونکہ وہ کبھی اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دلشاد 3 بھائی تھے۔ 4 سال پہلے اپنا بزنس اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر گاؤں چلا گیا تھا اپنے بابا کی موت کی وجہ سے، اور اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان، پتہ نہیں کیوں ہانی کو مسلسل سوچتا جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی لڑکی اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے؟ اب سمجھ آ رہی تھی، ایک نظر کی محبت یوں ہو جاتی ہے۔ محبت کو فضول بولنے والا خود اس میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دلشاد ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی ہار سکتی تھی۔ مجسم غرور دکھتا تھا، وہ تھا ہی ایسا کہ سامنے والے چپ رہ جاتے تھے، مگر وہ خود ایک ذرا سی لڑکی کے سامنے سب کچھ ہار گیا تھا۔ خدا کی اس قدرت پر جتنا حیران ہو رہا تھا کم تھا۔ تار تو ہانی کے دل کے بھی بجے تھے، مگر وہ تو ایک چیلنج پورا کرنا چاہ رہی تھی، مگر قسمت نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ حال بابا جان ہانی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس حویلی بلا لیا تھا۔ وہ خود کافی زیادہ پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں دل میں بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر بابا جان کی طبیعت خراب کا سن کر رہ نہیں سکی، اور بابا جان کی ایک دفعہ بولنے پر گاؤں آ گئی۔ پہلی بار اسے ادھر آ کر سب ہی چپ اور غمگین محسوس ہو رہے تھے، ورنہ جب بھی آتی تو اور کچھ نہ صحیح اپنے لیے نفرت ضرور دیکھ لیتی۔ سب منہ پھیرتے، خاص کر بڑی بھابھی تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس دفعہ تو بچے بہت دفعہ اس کے پاس آئے اور یہ بچوں کے پاس ہوتی۔ بھابھی تو کیا، بھائی بھی چپ چاپ سا تھا۔ بابا جان خیریت تو ہے نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ یہ انداز اس کا سب سے لاڈلا تھا۔ بابا جان کے مطابق تمہارے بڑے بھائی سے قتل ہو گیا ہے کیا؟ ہانی کو بہت شوق لگا تھا یہ سن کر۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جس نے یہ سب کیا ہے وہی بھگتے گا، خون بہا میں خود قتل ہو یا اپنی بیٹی دے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر بابا جان حالے بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے خون بہا میں؟ تو پھر خود قتل ہو جائے میری بلا سے۔ مگر بابا جانی
ہاں نہیں چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، مگر اس دفعہ مجھے سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہانی چپ کی چپ رہ گئی تھی، بابا جانی کو ایسے سخت رویے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بابا سو گئے تو وہ خود بھی سونے کے لیے آ گئی، ابھی سونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ادا بڑے بھائی کی نے آواز دی۔ آنیا اٹھی، کچھ پل تو یقین ہی نہیں ہوا کہ اس کے بڑے بھائی نے اس کو پکارا ہے۔ دوسری آواز پہ اٹھی اور دروازہ کھولا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتی۔ نہیں ہانیہ، پیاسا کوا کے پاس آتا ہے، کوا تھوڑی نہ پیاسے کے پاس جاتا ہے، کیا مطلب ادا؟ دیکھو ہانی، غلطی انسان سے ہوتی ہے نا۔ ہانی چپ تھی۔ ہانی بولو نا جی ادا، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو بس ہانی، مجھ سے غلطی ہوگی، میری وہ غلطی تم سدھار سکتی ہو ادا؟ وہ کیسے؟ دیکھو اگر میں خود کو پیش کر دوں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر میں اپنی بیٹی دوں تو وہ تو بس 10 سال کی ہے، کیسے اس پہ ظلم کا پہاڑ توڑ دوں؟ نہیں ادا نہیں، یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہو سکتی، نہ آپ نہ ہی حالے۔ آپ ان کو پیسوں کی آفر کر لیں، حالے بہت چھوٹی ہے۔ نہیں، وہ پنچایت فیصلہ سنا چکی ہے، یہ تم جاؤ گی یا حالے؟ ادا میں؟ ہاں، میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو حالے کا بھی نہیں، قصوروار تو میں ہوں نا، مگر مجھے کوئی سزا دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں تو بے بس ہوں، مگر بابا جان کوئی ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلی دفعہ تینوں میں سے کسی بھائی نے اتنے پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کچھ مانگا تھا۔ کیسے انکار کرتی وہ؟ بھائی مجھے کچھ وقت دے۔ نہیں ہانی، وقت بہت کم ہے، اگر تم نہ مانی تو پھر حالے دے دوں گا خون بہا میں۔ ماضی، کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں تو میں بتا کے تو گئی تھی کہ 2 دن کے بعد واپسی ہوگی۔ ہاں یار، مگر خوشی میں وقت کٹ نہیں رہا تھا یار، چیلنج پورا کرنا تھا۔ آج دوپہر کا وقت دیا ہے، یونیورسٹی سے فری ہو کر چلنا ہے ہم دونوں نے۔ اچھا بھئی، بہت دل پھینگ قسم کا نکلا، لگ تو نہیں رہا تھا ایسا کہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ چلو تم اپنی ہار تیار رکھو۔ ہاں جی، آپ کے حسن کے سامنے وہ ہار گیا، مجھے کیا پتا تھا، ورنہ اتنی شرط لگانے سے پہلے سوچ لیتی۔ چلو اب تو لگا بھی لی، وہ ہار بھی گئی۔ چلو یار کوئی نہیں، دونوں طرف فائدہ تمہارا ہی ہے۔ لنچ ساتھ کیا تینوں نے، مگر دلشاد کو برا لگ رہا تھا یوں سیر کا ساتھ آنے پہ، مگر کیا کہہ سکتا تھا۔ کھانے سے فری ہوتے ہی دلشاد نے خود ہی بول دیا، ہانی کل میرے آفس آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں مگر ہانی کو بلکھاتا دیکھ کر سحر جلدی سے بولی، جی جی بالکل آ جائے گی، اگر آپ ہمارے کہنے پر آ سکتے ہیں تو ہم بھی آ جائیں گے۔ جی مگر میں آپ کو نہیں، جسٹ ہانی کو انوائٹ کر رہا ہوں۔ جسٹ پہ ذرا زور دیکھ کر بولا تو سحر ذرا شرمندہ ہو گئی اور ہانی کے لبوں پر پہلے ہنسی پھر سنجیدگی آ گئی۔ دیکھیے پہلے نمبر پہ میں نہیں آ سکوں گی سحر کے بنا، کیونکہ مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی ہم ضرور شاپنگ کا بہانہ کر کے آئی ہوں۔ سوری، بات جسٹ آج کی ہوئی تھی، میں آ گئی ہوں، اگین ہم نہ ملے تو ہی بہتر ہے۔ دیکھیں آپ اپنی دوست کو ساتھ لے آئیں، مگر ایک دفعہ ضرور آ جائیں میری خوشی کے لیے۔ مگر کچھ نہیں، آپ نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے، اپنا نمبر دے دیں۔ میری فیملی کے علاوہ کسی کے پاس میرا نمبر نہیں جا سکتا، سوری۔ آپ اپنا نمبر دے دیں۔ سحر بولی، میں اپنے نمبر سے کال کر لوں گی، جب آپ بولے گا ہم آ جائیں گے، مگر بس آخری دفعہ، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اوکے، یہ لے میرا نمبر اور اپنا دے تاکہ مجھے پتا ہو کس کا نمبر ہے۔ نمبر کا تبادلہ ہوا۔ دلشاد کو دکھ تو تھا ہانی کے نمبر نہ دینے پر، لیکن چلو شکر ادا کیا کہ چلو سحر کا ہی صحیح کوئی رابطہ کا ذریعہ تو ملا۔ ادھر سے اٹھتے ہی ہانی سحر کو بولنے لگ گئی کہ کیا ضرورت تھی نمبر لینے اور دینے کی، یار کوئی بات نہیں، بندہ برا نہیں، مگر سحر تم جانتی ہو نا میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی فضول نہیں، بس تھوڑا بہت تفریح کا سامان ہے یار۔ دلشاد نے ان کے باہر نکل جانے تک ہانی کو اپنی نظروں میں سموئے رکھا۔ دونوں نکل چکی تھی، دلشاد بھی جانے کے لیے اٹھا، مگر اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عادل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا جی، اپنی خفت مٹانے کے لیے مجھ پہ غصہ ہونے لگے ہیں۔ دلشاد کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کہوں یار، وہ بس ویسے ہی۔ نہیں بھائی، میں بالکل نہیں مانوں گا، بتاؤ مجھے ان دونوں میں سے آپ کی والی کون سی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ مجھے نہیں ٹال سکتے۔ بولے بھی، بلیک ڈریس میں جو تھی وہ؟ اوہو بھائی، اسی لیے گاؤں آنے کو دل نہیں کرتا آپ کا؟ نہیں یار، وہ تو چند روز پہلے ہی یونیورسٹی میں ٹکرا گئی اور ایک ہی نظر میں اچھی لگ گئی، وہ تو ابھی کچھ جانتی نہیں، سوچ رہا ہوں کیسے بتاؤں اسے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، جیسے مجھے بتایا ویسے اسے بھی بتا دے، مگر خیر چھوڑو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ وہ دوست ہے نا میرا، اس نے پارٹی دی تھی میرے آسٹریلیا جانے کی، تو یہ وقت ہو گیا ادھر ادھر گھومتے، اس لیے سوچا دوپہر کا بھی کھا لوں، پھر وہی واپس سے نکلتا ہوں۔
परसों निकलना है मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैं सोचा मिल लूँ सबसे, फिर वक्त नहीं मिलेगा। ओ अच्छा, क्या याद करवा दिया, कल मैं भी घर आ जाऊँगा। वैसे यार तुम ना जाते तो अच्छा था। चले कोई बात नहीं, अब तो सारी तैयारी हो चुकी है, वैसे भी 2 साल की तो बात है, फिर आ ही जाना है। अच्छा अब जल्दी से निकल जाओ वापस, वक्त पे रात ना हो जाए। अच्छा फी अमान अल्लाह। मगर सबसे पहले घर वालों में से मैं भाभी से मिलूंगा। अच्छा यार मिल लेना, मेरा तो सेटअप हो लेने दो पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी सेटअप नहीं हुआ, फिर 2 साल के बाद आऊँगा, फिर ही बात शादी तक लेके जाना, समझ लगी। अच्छा यार सही है। खुद ही बोलकर खुद ही कहकर लगा गया। फी अमानुल्लाह। दिलशाद का अपने भाई अपनी जान से भी बढ़कर थे। हाल अदा सुबह तक बाबा जान से बात कर लो, फिर ही कुछ कहूँगी। बाबा जान तो साफ इनकार कर देंगे। हाँ नहीं, मगर मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। अदा खुदा के लिए सोचने दे मुझको। दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था हानि पे, मगर मजबूरी थी, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। चलो सही है, सोच लो फिर। अदा चलेगी, मगर हानि की सारी रात आंखों में कटी, कुछ समझ नहीं लग रहा था कि करो तो क्या करें। सुबह नाश्ते की मेज़ पर ही अदा ने बोल दिया, बाबा जान अगर आप अपने फैसले में कोई गुंजाइश नहीं कर सकते तो सही है, मैं अपनी बच्ची खून बहा में दे रहा हूँ, मैं मजीद कैदी बनकर घर नहीं रह सकता। ये अल्फाज बोलते हुए कनखियों से हानि को देख रहा था और दिल से दुआ कर रहा था, काश हानि खुद तैयार हो जाए। मगर अदा आपकी बेटी बहुत मासूम सी बच्ची है, ये हम सब जानते हैं कि वानी होने वाली लड़कियों के साथ क्या रवैया रखा जाता है, फिर आप कैसे ये सब कर सकते हैं। मैं एक मासूम सी बच्ची पे जुल्म नहीं होने दूंगी। बाबा जान अदा को कुछ तो बोलें, ये गलत है, ऐसा करना सही नहीं है। बाबा जान हानि चुप कर जाओ, मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। बाबा जानी अगर आप भी बेबस हैं तो फिर मैं तो मौजूद हूँ ना, कुर्बान होने के लिए मैं जाऊँगी, मगर मैं एक छोटी सी बच्ची पे जुल्म नहीं होने दूंगी। हानि खबरदार, जो ऐसी बात मुंह से निकाली भी तो क्या दिया इन भाइयों ने सारी ज़िंदगी तुम्हें, मैं कभी भी तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मेरी आती जाती सांसों का नाम है हानि। बाबा जानी आप हमेशा मुझे ये बात बोलते आए हैं कि जो आपके साथ गलत करे कभी भी इसके साथ गलत ना करो, वरना आपकी और इसकी तरबियत में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हानि मुझे कुछ याद नहीं, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, समझ लगी। नहीं बाबा जानी, अगर मेरे भाइयों ने मुझे कुछ दिया नहीं सारी ज़िंदगी, तो मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है जो ये लोग मुझसे आस लगा के बैठे हैं। बाबा जानी आपको मेरी कसम है, मुझसे ये एहसास से बड़ी खुशी मत छीने। शादी तो आपने वैसे भी करनी है मेरी, तो फिर ऐसे ही सही, शादी में और ऐसे में बहुत फ़र्क है मेरी जान। बाबा जानी मैं अपने भाइयों के लिए मजबूत हुई हूँ, मुझे कमज़ोर मत करें। खुद तो तुम इस अंधे कुएं में कूद रही हो, ये क्यों नहीं सोच रही कि बाप इस उम्र में क्या करेगा, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकेगा क्या। आप ये समझ लीजिएगा बाबा जान कि आपकी बेटी आपके बेटों से कुर्बान हो गई। जुदाई मौत से ज़्यादा सख्त होती है। हानि मरे हुए पे सब्र आ जाता है मिट्टी का ढेर देखकर, मगर मैं क्या करूँगा। तुम क्या जानो हानि, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा है तुम्हें। बाबा जान हो सकता है वो लोग इतने जालिम ना हो, मुझे मिलने की इजाज़त दे दें आपसे मिलने की। बेटी ये तुम भी जानती हो वानी का मतलब, और मैं भी, फिर क्यों जो झूठी तसल्ली दे रही हो खुद को भी और मुझे भी। बाबा जानी मान जाए, खुदा से अच्छे की उम्मीद रख कर बस करो हानि। बाबा पत्थर हो चुके हैं, जानते भी हैं मेरी बेटी बहुत कम उम्र है, मगर फिर भी नहीं मान रहे। पोती को यूं सूली चढ़ाता देखकर दिल इनका नहीं दुख रहा, मगर मुकाबिल बेटी थी, क्या करते। आखिर को बेटी कुर्बान करने का सोच लिया और हानि को इजाज़त दे दी। अदा ने 1 मिनट की भी देर नहीं की और पंचायत को निकाह का कह दिया। शाम निकाह का वक्त मुकर्रर हो गया था। बाबा जान का दिल दुख से भर गया था, दिल तो हानि का भी गुम हो रहा था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था, कुछ नहीं हो सकता था। तैयारी क्या करनी थी, बस घर के ही 4-5 सूट रख लिए थे और अपनी बरादरी का इंतज़ार कर रही थी, अपनी बर्बादी का इंतज़ार कर रही थी। बाबा जान तो क्या घर के किसी भी फ़र्ज से बात नहीं की थी, किसी का सामना नहीं किया था, कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। माजी आज दिलशाद के ने गांव जाना था, मगर हानि को भी आज का कहा हुआ था। फिर सोचा गांव जाना बहुत ज़रूरी है, हानि से कल वापस आकर मिलूंगा। सैर का नंबर मिला और उसे बताया कि आज मैं ज़रूरी काम से घर जा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह शाम की चाय पे मुलाकात होगी। हानि ने भी शुक्र अदा किया कि आज के दिन तो बला टली। दिलशाद एक दिलशाद भाई को एयरपोर्ट छोड़कर दूसरे को हज़ारों नसीहतें करके और चचा जान बाप की मौत के बाद ये चचा जान ही ने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इनको भी बिल्कुल बाप जैसी इज्जत और मुकाम दिया था कि साथ साथ रहने का बोलकर वापस लौट आया था। दोपहर को फ्री होते ही सबसे पहले शहर को कॉल की और जगह बताई। अच्छा तो आप फ़ोन पे बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक ही है, इधर भी मिल सकते थे।
بات صحیح ہے آپ کی، مگر میں ریگولر اسٹوڈنٹ میں سے نہیں ہوں، اس لیے روز روز نہیں آتا آپ کی طرح۔ کیا ہانی سے بات ہو سکتی ہے؟ اسپیکر آن تھا۔ ہانی نے 1 منٹ میں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ سحر بولتے بولتے چپ کر گئی اور کہا نہیں، وہ ہانی روم میں نہیں ہے۔ دلشاد کچھ مایوسی سے بولا اچھا چلیں، کوئی نہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وقت مقرر کر کے ہانی کے لیے گفٹ کا سوچنے لگا۔ آج اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ایک بہت اچھی رنگ اور پرفیوم لے کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ہانی سحر کو 1000 باتیں سنا چکی تھی کہ کیوں اسے ملنے کا کہا، پتہ بھی ہے اگر میرے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو حشر نشر کر دیں گے میرا۔ خیر یار کچھ نہیں ہوتا، میں صاف بول دوں گی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ شام کے وقت مقرر کردہ جگہ پہنچ گئی دونوں۔ چند پل بعد ہی وہ خود بھی آ گیا۔ آتے ہی ہانی کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں مقید کر لیا، جو کہ ہانی کو بہت برا لگ رہا تھا۔ دلشاد نے سحر کو ذرا سائڈ پہ جانے کا کہا، کیا میں ہانی سے چند پل بات کر سکتا ہوں آپ کی غیر موجودگی میں؟ سحر اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ ہانی نے اسے واپس بٹھا دیا۔ دیکھیے زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس، جو بھی بات ہے آپ صاف صاف بولیں، ہم جانا چاہ رہی ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ وقت مجھے دے دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیوں بلایا ہے، بولیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، میں نہیں جانتا، مگر میری دن رات ہر پل ہر لمحے میں آ بس چکی ہیں۔ اب آپ کی یاد سے فرار ممکن ہی نہیں۔ کیا کروں؟ کیا آپ میری محبت کا ایک چھوٹا سا نذرانہ لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور ہانی کی آنکھیں زور سے زیادہ پھیل چکی تھی۔ یہ بول کیا رہا ہے؟ اور سحر بھی ڈر کے مارے چپ تھی، پتہ نہیں اب ہانی کیا کر دے، کیونکہ ہانی کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ او ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون اس طرح فضول باتیں کرنے والے؟ میں کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں ہوں کہ تمہاری فضول سے گفٹ سے خود کو ڈھیر کر دوں گی۔ تمہارے قدموں میں تم جیسے دل پھینک بہت دیکھے ہیں، اپنی حد میں رہو۔ سمجھ لگی ایک دفعہ منہ کیا لگا لیا، تم تو گلے ہی پڑ رہے ہو۔ ہانی بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ یہ دیکھی بنا کہ مقابل کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ چلو سحر اٹھو، تم ہی کو شوق تھا نا آنے کا اور منہ لگانے کا۔ ایک بات سنتی جاؤ ہانی، نہ تو میں کسی چھوٹے خاندان سے ہوں نہ دل پھینک، بس سچ بتایا تھا، مگر تم انتہائی فضول نکلی ہو۔ تف ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ ہانی بنا کچھ بولے سحر کا ہاتھ پکڑ کر نکلتی چلی گئی۔ حال اور پھر نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی کانپ رہا تھا۔ نہ کوئی مہندی، نہ سنگار، نہ زرق برق سوٹ، ایسی شادی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ خیر نکاح ہوتے ہی ادا نے خود گاڑی میں بٹھا دیا اور ہانی پیچھے بیٹی کی ایسی رخصتی پر گر جانے والے بابا جان کو دوسری نظر نہ دیکھ سکی اور چپ چاپ بیٹھ گئی، اچھے کی امید لگا کر۔ ابھی کچھ لمحوں کا سفر ہی کٹا تھا کہ ہانی نے بے ارادہ نظر ڈرائیونگ کرتے دلشاد پر پڑی تو لگا وہ بنا کسی پر توجہ دیے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ گھر آنے تک ہانی کی جان نکل چکی تھی، سوچ کے کہ کیا سلوک کرے گا یہ انسان میرے ساتھ جو میں اتنا غلط رویہ کیا تھا۔ شام سے رات کے 2 بج چکے تھے، مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ آنکھ لگنے کے قریب تھی کہ دلشاد کمرے میں داخل ہوا۔ ہانی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس کے انداز سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہانی انجان ہے۔ بہت سکون سے آ کر بیٹھ گیا تو پوچھا، اسی بات پہ حیران ہو رہی ہوں نا کہ وہ بہت سکون سے آ کر بیٹھ گیا۔ اسی بات پہ حیران ہو رہی ہوں نا کہ میں ٹھٹکا نہیں تمہیں یہاں دیکھ کر، جی یہی سوچ رہی ہوں۔ اچھا تو بات ایسے ہے کہ میں یونیورسٹی سے پتہ کر چکا تھا کہ تم کون ہو، ادھر سے پتہ لگا تھا کہ تم میرے بابا کی مخالف پارٹی سے پھر چھوڑ دیا اور بھول گیا کہ ہمارا ملاپ ممکن نہیں، مگر دیکھو خدا کی قدرت، جیسے بھی ملے ہم مل گئے۔ اور سائڈ پر ذرا جھک کر سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے پرفیوم اور رنگ نکال کر دکھائی۔ دیکھو یہ وہی چیزیں تھی نا جو بہت مان اور پیار سے لے کر آیا تھا تمہارے لیے، مگر تم نے نہیں لی۔ مگر آج تو انکار نہیں کر سکتی۔ دلشاد نے بہت محبت سے ہانی کا ہاتھ پکڑا اور رنگ پہنا دی۔ ہانی نے اطمینان سے آنکھیں موند لی اور سب خدشوں کو دماغ سے جھڑک دیا۔ دلشاد یہ سب الفاظ دل پر پتھر رکھ کر بولے تھے، کیونکہ نہ تو وہ اپنی انسلٹ بولا تھا اور نہ ہی ہانی کے بھائی کے ہاتھوں اپنے پیارے چچا جان کا قتل بولا تھا۔ ہانی کی آنکھیں بند تھی۔ دلشاد کا ہاتھ گھوما اور ہانی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ہانی نے اس تھپڑ کا سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دم لڑکھڑا کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکرا کر نمی چھوڑ گیا تھا۔ تم ایک قاتل کی بہن ہو کر کیسے مجھ سے یہ امید رکھ سکتی ہو؟ تم وانی ہو کر آئی ہو، کبھی اچھے کی امید مت رکھنا، سمجھ لگی؟ میری بیوی کی جگہ لو، یہ کبھی نہیں ہوگا۔
اور میں اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتا۔ سمجھ لگی زبان کے ساتھ ساتھ دلشاد کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔ اس نے ہانی کو کسی کپڑے کی طرح دھو کر رکھ دیا تھا۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہانی کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، میں کیسے ایک دم سے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، کیوں بھول گئی تھی کہ یہ بھی ایک ظالم وڈیرا ہے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، نکاح کر کے لایا ہوں میں تمہیں، اور نکاح کا مطلب تم جانتی ہوگی، اچھی خاصی میچور ہو۔ اگر نکاح نہ بھی کرتا تو تمہارا بھائی پھر بھی بیچ ہی دیتا۔ اپنی عزت سے زیادہ اپنی جان سے پیاری ہے تمہارے بھائی کو، پھر بھی بیچ دیتا۔ اپنی عزت سے زیادہ اسے اپنی جان پیاری ہے تمہارے بھائی کو۔ تم ہر رات میرے بستر پر میری نکاح میں ہونے کے باوجود میری رکھیل بن کر رہو گی، کیونکہ اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا، اور تمہارے اس جسم پہ مکمل حق ہے میرا، مگر میں نام اپنے اس تعلق کو پھر بھی رکھیل ہی دوں گا۔ اچھی طرح سمجھ لو اپنی اوقات۔ ماضی۔ واپس ہاسٹل آ کر سحر اور ہانی کی کافی منہ ماری ہو چکی تھی۔ سحر کی بات یہ تھی کہ کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی، جب آرام سے بات ہو سکتی تھی، پھر اتنا تماشا کیا تم نے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا جو سیدھی طرح بات کی اس نے، مگر تم اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھو تو ہی ہے نا۔ اگر اب اس نے کچھ غلط کیا تو سحر چھوڑ دو فضول باتیں اور آرام کرنے دو مجھے۔ سحر کافی دیر جلتی کرتی رہی تھی۔ ہانی کا غصہ ابھی تک جوں کا توں تھا۔ بس کل یونیورسٹی فری ہو جانا ہے، میں گھر چلی جاؤں گی، رہنا ادھر تنہا تم۔ سحر تم جانتی ہو مجھے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، کچھ دن تو رہ لو۔ سوری، میں نہیں رکوں گی۔ اب یہی بحث جاری تھی کہ ہانی کے فون پر بیل ہوئی۔ بابا جان کا نمبر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ بابا، آپ کی آواز صحیح نہیں لگ رہی، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں بیٹی، میری طبیعت کافی خراب ہے، نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اپنا سامان لے کر آ جاؤ، میں تمہیں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا بابا جان۔ مگر کچھ نہیں، بہت پڑھائی ہوگی، پیپر ہوگے تب واپس آ جانا۔ اب کیا بولتے کہ بیٹے سے قتل ہو گیا ہے، یہی ڈر رہا کہ کہیں تمہیں خون بہا میں پیش نہ کر دے۔ میرے سامنے ہوگے تو ڈر کم ہوگا ذرا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ کے بعد ہانی اپنا مختصر سامان لے کر نیچے آ گئی، اور بابا کی طبیعت کافی خراب تھی دیکھ کر چپ کر گئی، مگر حویلی آ کر سب کا رویہ دیکھ کر ٹھٹک ضرور گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہی خاموشی اور سکوت اس کی زندگی کا آرام لے اڑ جائے گا۔ ادھر دلشاد بہت دکھی ہو گیا تھا۔ کافی دن بعد یونیورسٹی آیا تو بے ارادہ ہی سوچا کلرک کے آفس سے پتہ کروں یہ لڑکی ہے کون۔ ایسے ہی وہ کسی کا بھی ڈیٹا نہیں دے سکتے، لیکن پھر کافی کوشش کے بعد چند باتیں بتا دی، مگر دلشاد دھنگ رہ گیا کہ ہانی انہی کے مخالف علاقے سے انہی کے دشمنوں کی بیٹی تھی۔ چپ کر گیا اور چل پڑا۔ دلشاد واپسی کے لیے نکل رہا تھا کہ گاؤں سے چھوٹے بھائی کا فون آیا۔ بھائی، ہم لٹ کے برباد ہو گئے۔ ہادی بولو کیا ہوا؟ اماں حضور صحیح ہیں، ان کی طبیعت، بھائی چچا کا قتل ہو گیا، مخالف پارٹی سے کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، عادل نے کہا تھا آپ کو نہ بتاؤں۔ اب جب آج ان لوگوں سے ٹکراؤ ہوا تو یہ پتہ لگنے کے بعد کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے 2 سال کے لیے، تو وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے چچا کو مار گئے۔ ہادی کے مطابق ہانی کا ہی بھائی تھا جس نے یہ سب کیا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور اسے گاؤں جانے کی جلدی تھی، کیونکہ وہاں اس کا بھائی بالکل تنہا تھا۔ پنچایت بیٹھی تو ظاہر سی بات ہے خون بہا کے سوا دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ فضل خون بہا میں اپنی بیٹی یا بہن دے گا، دوسری کوئی بات نہیں۔ افریدی خان کا ایک دم دل بند ہوا تھا۔ بہن کے نام پہ ایک دم سے بول پڑے، نہیں بہن کیوں؟ جس نے گناہ کیا خمیازہ بھی بھگتے۔ بات اس کی بیٹی یا اس کے قتل کی کر لیں، بہن اس کی کوئی نہیں ہے۔ ہانیہ تو جان سے پیاری تھی بابا جان کو۔ دلشاد ہانی کے لیے اتنا پیار دے کر ٹھٹک گیا اور بولا بہنیں ہمیشہ بھائیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں، اگر آپ کی بیٹی آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خیر بیٹی ہو یہ یا بہن، مجھے خون بہا میں آپ کے گھر کی ہی کوئی عورت چاہیے۔ پنچایت برخاست ہوئی تو فضل کے دماغ میں ہانیہ ہی گھوم رہی تھی، بس اسے منانا ہوگا ہر طرح، اور وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ فضل خود بھی خوش اور بیٹی بھی پاس ہی رہ گئی تو بابا جان تو جیسے بے جان ہو گئے تھے، پل پل تڑپ رہے تھے، مگر ہانی سے کوئی بھی رابطہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی نکاح کو بس 15 دن ہوئے تھے، مگر دلشاد نے غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ جتنا سوچتی جتنا دکھ کرتی کم تھا۔ آج کا دن گویا قیامت بن کے طلوع ہوا تھا۔ بابا جان نہیں رہے یہ خبر سن کر ہانی کی رئیس سے ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کام والی ماسی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ ہانی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر ساس نے صاف بول دیا تھا کہ دلشاد آ جائے تو اسی سے بات کرنا۔
باقی جو لڑکیاں وانی ہو کے آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دفنا کے فاتحہ پڑھ کر آتی ہیں۔ تم بھول جاؤ کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکو گی۔ ہانی اس سے ظلم پر تڑپ اٹھی تھی اور حد سے زیادہ باغی رویے میں بولی تھی کہ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ دلشاد جو شہر سے بہت تھکا ہارا لوٹا تھا مگر زنانہ خانے کے دروازے پر ہی ایسی بات سن کر ہی دماغ خراب ہوا تھا۔ اندر آتے ہی بہت غصے سے بولا، کیا بکواس ہو رہی ہے بیٹا، اس کے گھر اس کے باپ کا مرگ ہو گیا ہے اور ایک ہی ضد ہے کہ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ اوہ، تو اتنی زبان چلنے لگی ہے۔ دلشاد نے ایک منٹ لگایا تھا اور اپنی پینٹ میں سے مضبوط لیدر کی بیلٹ نکالی تھی۔ گاؤں میں ہوتا تو خاص شلوار سوٹ روایتی کپڑے استعمال کرتا مگر جب شہر جاتا تو خاص پینٹ شرٹ یا 3 پیس سوٹ زیب تن کرتا تھا اور اسی بیلٹ سے ہانی کی دھلائی شروع کر دی۔ ہانی کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مار کر ہانی کو لہولہان کر دیا۔ اندر سے باہر جاتی چیخوں نے مالی بابا کو اندر آنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر دلشاد کے آگے ہانی کو بچایا تھا۔ ویسے تو کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کوئی اس کے آگے آتا مگر مالی بابا بہت پرانے وقتوں سے تھے ان کی حویلی، اس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی مان لیا کرتا تھا۔ سو آج بھی مان کر بیلٹ ایک سائڈ پر ڈال کر کام والی کو اشارہ دیا، اٹھا کے کمرے میں چھوڑا۔ 2 کام والیاں مل کر نیم بے ہوش ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، پھر ایک کو انسانیت کے ناطے اس کی مرہم پٹی کر دی مگر جو زخم دل پہ لگے تھے ان پہ کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ پورے 3 دن بعد مکمل ہوش میں آئی تھی اور پھر سے اپنے پیارے بابا جان کی یاد میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ ماسی نے بہت مشکل سے اس کو چپ کروایا تھا کیونکہ دلشاد گھر تھا، اگر ذرا بھی آواز سن لیتا تو ہانی کا پھر وہی حال کرتا۔ ابھی تو پہلے کے زخم نہیں بھرے تھے۔ ہانی اس غمسار کو پا کر بہت سے دکھ اپنے کہہ لیتی مگر جو دکھ تھے وہ کہاں ختم ہو سکتے تھے، جو زخم لگ چکے تھے وہ کہاں بھر سکتے تھے۔ گزرے بہت مہینوں میں ہانی کو زخم پہ زخم ملے تھے۔ آج حویلی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جب سے اس حویلی کے اندر آئی تھی کبھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ اسے اندرونی حصے سے اس حسین موسم میں چند ملازموں کو موسم انجوائے کرتے دیکھ کر دل سے ایک ہونک نکلی تھی۔ ویسے تو میں انہیں بھولنے کی پوری اداکاری کر لیتی ہوں پر جب مجھے بخار ہو جاتا ہے نا تو وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں، بار بار میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میری بے چینیاں بڑھ کر دل ہی دل میں ان سے گلہ کرنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میرے بخار کی ذمہ دار وہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چند مہینے پہلے کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب بھی وہ میرے کہنے پہ مجھے بخار ہے یہی کہیں گے کہ سیل آف کرو اور سو جاؤ، حالانکہ وہ جانتے ہیں مجھے بخار میں نیند نہیں آتی۔ انہیں خبر بھی ہے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے مگر نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ مجھے منظر سے غائب کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بخار میں میرا دل ننھے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ میڈیسن میرا بخار کم نہیں کر سکتی۔ مجھے تو ان کی باتوں کے سرپ چاہیے ہوتی ہیں لیکن وہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھ یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے، ابھی بھی بخار میں جلستے وجود کے اندر دھڑکتا انگارہ دل ان کی ہی طرف ہم کنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے سنے، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو سنوں، پر مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مجھے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی سسکیاں اپنے لبوں تلے دبانی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگز چھپا لیتے ہیں پر میں نہیں چھپا پاتی، میرا دل پھٹنے لگتا ہے اور وہ کیسے مجھے کوئی تسلی دے سکتے ہیں کیونکہ دنیا سے گئے لوگ واپس کب آتے ہیں، کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کاش بابا جان آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہونے کا احساس تو ہوتا نہ جانے کب شام سے رات ہوگی، مگر اپنے بابا جان سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلشاد کی آواز پہ چونکی، ہیلو کہاں گم ہو، اٹھو اور کھانا لاؤ کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی مگر انکار کرتی تو جانوروں کی طرح دھلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھ گئی، کھانا نکال کر لے گئی تو دروازے پہ ہی حکم مل گیا کہ واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے، چائے لے آؤ۔ آنے کا دل تو کیا کہ ساری ٹرے اس کے سر میں اڈیل دے مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ چپ چاپ واپس آ کر چائے رکھی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، پتھر بنی کھڑی رہی۔ دلشاد آیا اور اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا، آواز دی، کہاں گم ہو سارا سوپ جلا دیا ہے۔ ہانی ایک دم ڈر گئی اور تھپڑ کا نظارہ کرنے لگی کیونکہ 2 سالوں میں یہی سب برداشت کر رہی تھی مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے بہت نرمی سے ہانی کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس لب و لہجے کی عادی کب تھی وہ؟ دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تو ایک دم جاتے جاتے واپس مڑا۔ ہانی تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، کوئی دوا لی کیا؟ نہیں میں ہو جاؤں گی ٹھیک، صحیح بہت ڈھیٹ انسان ہوں، مرتی نہیں۔ فضول باتیں نہ کیا کرو، جاؤ کمرے میں۔ سکھی
دلشاد نے کام والی کو آواز دی، جی صاحب ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ اور ہاں رات اس کے پاس ہی رکنا۔ جی صاحب صحیح۔ ہانی کو اس کی نرمی سمجھ نہیں ہانی کو اس نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، پھر سکی کی زبانی ہی معلوم ہوا کہ دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے ہر کسی پر مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی اذیت سے مسکرا گئی، چلو کسی کی وجہ سے صحیح، موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ ہانی کی طبیعت گرتی گرتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش اور خوشی سائڈ پر رکھ کر ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کروا رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کام کاج نہیں بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سکھی تھی جو آتے جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی، آج تو سب ہی کی ٹون الگ تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قطر اور عادل کے جانے کے بعد ہی پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں چاہیے تھی کسی بھی طرح کی۔ آج تو کافی دنوں سے ہانی کی دھلائی کا بھی خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ تو خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی، عادل حویلی پہنچ کے اس کا استقبال ایسے کیا کہ جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دے دی گئی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا، بولا دیکھو یہ منحوسیت چھوڑ دو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے 2 سالوں میں کیا؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، چلو امی جان سے کوئی سوٹ لے کر دیتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دلشاد ڈھنگ کر رکھ دیتا، مگر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی خوش تھا۔ اتنی مہربانی بھائی کی خوشی میں کیا؟ نہیں ہانیہ کی تو تم سے محبت تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ تم نفرت نہ سہی مگر دل میں تمہاری ذات کے لیے کینہ ضرور آ گیا۔ باقی اگر اتنا عرصہ کوئی جانور بھی گھر رکھا جائے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، تم تو پھر انسان ہو، اور پھر تم تو میری راتوں کی رنگینی بھی ہو۔ اٹھو فریش ہو جاؤ اور میں کپڑے بھجواتا ہوں، بدل کر باہر آؤ، ورنہ بہت اچھی طرح جانتی ہو دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ اس نے جا کر سوٹ بھجوا دیا۔ سوٹ کافی اچھا تھا، شاید بیٹی کی خوشی تھی، اس لیے اتنی طبیعت خرابی میں بھی دلشاد کے ڈر کی وجہ سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں اتنی بیزار تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو رات بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اٹھ کر واپس جانے لگی تو پتہ نہیں کیوں آنکھوں کے سامنے سب گھومنے لگ گیا، ایک دم چکرا کر گر گئی۔ عادل نے دور سے دیکھا تو کوئی ملازمہ سمجھ کر چل پڑا، مگر اپنے بڑے بھائی کو اس کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خود بھی ادھر ہی چل پڑا۔ تب تک دلشاد اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، اس کے پیچھے گیا۔ دلشاد کے منہ سے ہانی سن کر ٹھٹکا ضرور تھا، کیونکہ وہ ادھر سے سوچ کر آیا تھا کہ جاتے ہی بھائی کو کہوں گا کہ ہانی سے شادی کر لے، کیونکہ ان کے علاقے میں شادی پہ شادی کچھ عجیب بات نہیں تھی۔ جو وانی ہو کر آئی ہے وہ ایک ملازمہ سے زیادہ تو نہیں، تو آپ اپنی محبت ہانی سے شادی کر لے۔ مگر یہ الفاظ ہانی تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولے سن کر تعجب میں پڑ گیا تھا، پھر اپنی سوچوں کو چھڑکا اور آگے بڑھ کر دلشاد کے ساتھ مل کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چونک گیا تھا۔ رنگ روپ نہ سی مگر کچھ میٹھے میٹھے سے نقش ہوٹل والی ہانی کے ہی تھے۔ ہانی کو ہوش آیا تو چپ چپ باہر آ گیا، مگر کھویا کھویا ضرور تھا ہانی کو دیکھ کر، مگر بہت الجھا الجھا سا تھا۔ اب موقع کی تلاش میں تھا کہ بھائی اکیلے ملے اور میں اپنا شک دور کروں۔ جلدی یہ موقع مل گیا، کیونکہ حویلی کے سبھی ملازم بہت دنوں سے کاموں میں لگے تھے، آج سبھی جلدی سونے کے لیے جا چکے تھے، تو بھائی خود کچن سے گرم دودھ کا گلاس لے کر نکل رہا تھا۔ بھائی پلیز 2 منٹ بات سن لیں۔ ہاں یار بولو، پلیز والی کون سی بات ہے؟ عادل نے جو بات پوچھنی تھی دلشاد کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بھائی یہ وہی ہوٹل والی ہانی ہے، اس نے بغیر کسی لگی پٹی کے بول دیا، اس کے ہاتھ سے تو دودھ کا گلاس جھلک گیا۔ ہاں نہیں بھائی، ہاں یا نہ؟ ہاں واقعی یہ وہی ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مجھے بتایا بھی نہیں ہے، کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ یار شادی نہیں کی، یہ وہی وانی ہے چچا جان کے قاتل کی بہن۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے مخالف پارٹی نواب افریدی خان کی بیٹی اور قاتل فضل خان کی ہمشیرہ ہے، بس اپنی محبت کہیں دور چلی گئی اور اس قاتل کی بہن یاد رہ گئی۔ افسوس، بہت افسوس۔ آپ کو شرم نہیں ہے اس کے ساتھ جانور سے بدتر سلوک کرتے ہوئے؟ چاہے جو بھی ہو، ہم مسلمان، اس بات پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے بنا کوئی دنیا سے نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ پھر اگر ہم دنیا داری کے طور پر ہی صحیح وانی لے لیں، مگر اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرتا ہوں؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی سرخ سفید رنگت میں زردیاں گل چکی ہیں، اچھی بلی اس کی صحت ایک ڈھانچے کی صورت لے چکی ہے، پھر کیا ضرورت رہ گئی ہے کچھ پوچھنے یا بتانے کی؟ دلشاد نظریں چرا گیا تھا۔
اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے یہ دودھ تھا جو کہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، پھر گرم کر کے اسے پلا دو، پھر کرتے ہیں بات۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے وہ خبر سنا دی جو اس کے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ آپ کی وائف نہیں ہے؟ یہ کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ڈاکٹر نے بہت زور میں بات کہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میری وائف تو ہے مگر مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی اولاد کی، اور یہ ماں بننے والی ہے، یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر سیٹل کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھ دے کسی کا دنیا میں آنا تو آ کر رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات، اگر آپ بیبی ابارٹ کر دیں تو جتنی رقم آپ کہیں گی میں تیار ہوں۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی، دوسری بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور ہاں، اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، ان کا خیال رکھیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ واپسی پر دلشاد بہت چپ تھا۔ ہانی، تم ماں بننے والی ہو، اپنا خیال رکھنا۔ اب ہانی کو شوق لگا تھا، دلشاد میں تو آپ کی رکھیل ہونا، پھر مجھ سے اولاد کیوں؟ بکواس کرنے کا نہیں کہا، بتایا ہے بس، باقی کوئی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے وہی رہے گی، تم اسی میں بس پتہ نہیں کیسے یہ غلطی کر بیٹھا۔ پھر حویلی تک مکمل خاموشی رہی۔ واپس آ کر ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سکھی کو اس کے کھانے پینے کی ہدایت دے کر اور کوئی بھی کام ہانی کو نہیں کہا جائے گا، مکمل آرام دیا جائے گا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانی سے جتنی بھی نفرت سی مگر بات اب اپنی اولاد، اپنے خون کی تھی۔ بات خاموش گوشے میں چپ چاپ کب سے سگریٹ سگریٹ پھونک رہا تھا، جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ؟ اتنا بیگانہ تھا دنیا سے کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو چونکا، ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ تو بھابھی کو لے کر گئے تھے نا؟ تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تم کیا کرو گے پوچھ کے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی ماں بننے والی ہے کیا بھائی؟ واقعی ہاں۔ اوہ، تو آپ اتنی بڑی خوشخبری یوں سگڑ میں اڑا رہے ہیں؟ سب کو بتائیں بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے، اتنی بڑی خبر ہے یہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں، وانی ہے۔ دلشاد نے وانی پر زور دے کر کہا۔ بھائی جو بھی ہے، مگر خدا آپ کو اسی کے جسم سے خوشی دے رہا ہے، وہ جو بھی ہیں تو آپ کے نکاح میں نا، پھر یہ آپ کی باتیں فضول ہے، بتا دیں سب کو۔ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس ساری حویلی میں بس ایک سکھی تھی جو اس کے درد اور غم میں شریک ہوتی تھی، بہت سمجھا بجھا کر حوصلہ تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیں نا بی بی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے نا تو ہی آپ کے وجود سے اپنی اولاد چاہیے۔ اب ہانی چپ تھی، کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں۔ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی، پتہ نہیں کتنے سرد و گرم سے گزرنا باقی تھا۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی؟ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتے ہیں ملازموں کے ساتھ وہی دے دیں مجھے، اور کوئی نوازش نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی ہے۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں ہے، اور یہ سب تمہارے لیے ہے، میں تمہارے لیے بھی نہیں ہے، یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ سب اگر بہو ڈھنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی کروں گی میں، بس تمہاری حالت کچھ سنبھل جائے۔ انہی دنوں میں وقت کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں لگا۔ ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، سو دلشاد کے ساتھ آئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتی ہانی کی نظر ادا پر پڑی جو ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہانی کا تو دل پیس کر رہ گیا، آخر تھا تو بھائی نا۔ پتہ نہیں کیوں ہانی نے بہت دفعہ پوچھنے پہ بھی ادا چپ رہے، اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کے اتنے رونے پر دلشاد ہی نے بتایا، تمہارے ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان کی دونوں ٹانگوں میں اتنی گولیاں لگی ہیں کہ دونوں ٹانگیں نکارہ ہو چکی ہیں ساری زندگی کے لیے، مگر میں تو کبھی بدوا نہیں دی ادا کو۔ ہاں، مگر تم بہن ہو، کیسے دے سکتی تھی؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے، ان لوگوں کی آ لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ہانی، مجھے بیٹی کی خواہش ہے، مگر میں کوئی اور ظلم اور درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بھینچ گیا تھا، کوئی جواب نہیں تھا اس لیے چپ چاپ سائڈ پر چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے تو دلشاد کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجدہ ریز ہو گیا تھا خدا کے سامنے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ ہانی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی کے ہونے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپ کی وائف کی حالت پہلے سے ہی خراب تھی، بہت مشکل سے ہم بس بچی کو بچا سکے، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، اگر آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو ہانی،
اللہ پاک نے تمہاری دعا پوری کی، ہماری بیٹی ہوئی بالکل تم جیسی۔ اب مجھے احساس ہو یہ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، کان جیسی۔ سنو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے جانا ہے، کہ میرے جانے اور میرے رکنے پہ میرا اختیار نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لوں، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں، اور ایک تصویر ہماری کیمرے میں مقید کی جائے، جو کل کو میری بیٹی کو دو اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا۔ یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نرس سے کہو مجھے تھوڑا بہت تیار کر دے، تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پہ کبھی شک نہ گزرے کہ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ دلشاد اور پاس کھڑے ڈاکٹر دونوں ہی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس جی فرمائش پہ پلیز میری آخری خوشی پوری کر دو، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ موت تو دشمن کو بھی رلا دیتی۔ یہ تو اپنے نکاح میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کا سانس رکنے لگ گیا۔ دلشاد: ہاں بولو ہانی۔ میری سانسیں رک رہی ہیں، میں مر بھی گئی تو میری آنکھیں تب تک بند نہ کرنا جب تک ہماری تصویر نہ بن جائے۔ دلشاد: میری سانسیں رک رہی ہیں، میں مر بھی جاؤں تو تب تک میری آنکھیں بند نہ کرنا جب تک ہماری تصویر نہ بن جائے۔ بہت جلدی میں دلشاد نے تصویر بنائی تو ہانی کو دکھائی۔ ہانی: تمہاری یہ خوشی پوری کر دی، کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں مرتی نہ۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی، سب کچھ چھڑوا دیا تھا تم نے میرا۔ چپ کر جا پگلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپائی تھی، مگر آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اس سے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آنسو سے ہنس دی، اسے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ ہے نا میں بدتمیز ہوں نا؟ اس حالت میں بھی اس کی خالی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں بہت زیادہ، ہاں۔ اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہاں نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے بولی، ہاں ایسا ہی تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ مرد کو برتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی عورت کی اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس پہ شفقت والا رویہ رکھے، اور آپ ایسے تھے نہیں۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ارے پاگل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں۔ انتہا کا دکھ لیے وہ ہنسی۔ ہاں اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ مت روئیں آپ، وہ بامشکل سے سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس بھاگی گئی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑیں پلیز، وہ اکھڑی سانس میں بولی۔ ہاں نہیں چھوڑ رہا نا۔ وہ امید اور نا امیدی میں جھور رہا تھا۔ کان پاس کریں اپنا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ وہ پاس ہوا۔ انت حیات، تم میری زندگی ہو۔ وہ سسک پڑا اور روتے ہوئے بولا، ختم کر کے تو جا رہی ہو؟ کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کہہ لیتی تو آج تم یوں نہ جاتی، مگر میں بھی انا میں رہا اور تم نفرت کرتی رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر ہانی، وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں، کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا، تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ دل اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اس نے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانی مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر ہی صحیح معاف کر دو مجھے، آپ پلیز باہر جائیں۔ 1 2 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی ہانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے سو رہی تھی۔ وہ تو ابھی ICU سے باہر بھی نہیں نکلا تھا اور وہ آخری ہچکی لے گئی تھی۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا، بھائی آپ کو تو نفرت تھی، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہیں سکا پہلے دن جسے محبت تھی، اب بھی مجھے اس سے ہے، مگر ایک انا پرست وڈیرے نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آج ایسا لگ رہا ہے میں ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی مجھے وہ۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کبھی کوئی خون بہا نہیں لے گا، اب پھر کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ یا بھائی کے گناہ میں۔ کاش بھائی آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر نہ بنتا آپ کا۔ ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پہ اختیار نہیں رکھ سکا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ہانی سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر نہیں، بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، مگر ہانی تو آخری امید تھی کہ اگر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان معاف کر دیں گے، اور اگر بابا جان معاف کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، مگر نہیں۔ قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی۔ 2 مردوں کو تمام عمر کا پچھتاوا دے گئی، جو دونوں اس پہ فرعون بنے بیٹھے تھے، آج وہی رلا گئی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ چھوٹا ناول تھا، اس میں اس نے مار دیا ہانی کو، رائٹر نے، لیکن کبھی کبھی وانی والی سٹوری ایسے بھی ہونی چاہیے جس میں لاسٹ میں مردوں کو بھی پچھتاوا ہو۔
اگر اس کو زندہ رکھ لیتی اور تھوڑا سا آگے رائٹرز کو کھینچ کے لے جاتی ناول کو تو وہ بھی اچھا ہوتا. اگر ناول کی ریڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہوگا تو پھر اس کو اگنور کر کے اس کو آواز بند کر کے پڑھ لیجیے گا. اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت. انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.